سانحے کے بعد پھر سب کو خیال آتا ہے کہ یہ کام تو ٹھیک کرنا تھا، یہ کام تو تھا، یہ مسئلہ تو تھا. ایسے ہی کراچی میں ہم نے دیکھا کہ جمعے کے دن ایک عمارت جو کہ خستہ حال تھی وہ زمیں بوس ہو گئی اور عمارت کے اندر جو رہائشی تھے وہ اس ملبے تلے دب گئے. میں رات گئے تک دیکھتی رہی اس امید پر کہ ریسکیو کا کام جلدی مکمل ہو جائے گا، لیکن ہم سب واقف ہیں کہ کراچی کا جو لیاری کا علاقہ ہے یہاں پر کتنی تنگ گلیاں ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر ریسکیو کرنا بھی مشکل ہے. پھر بارش کے دن بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ جو عمارت گری ہے ملبے تلے افراد اس میں دب کر جاں بحق ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن سوال یہاں پر بہت سارے اٹھتے ہیں کہ یہ عمارت کیسے گر گئی؟ ایک اوور نائٹ کوئی ایسا حادثہ تو نہیں ہو سکتا، سالوں لگتے ہیں اس طرح کے حادثے رونما ہونے میں. بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے جان سے گئے اور زیادہ تر کا تعلق ہندو کمیونٹی سے بتایا جا رہا ہے. 50 سے زائد رکشوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. ظاہر سی بات ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارد گرد کی عمارتیں بھی یہاں سے خالی کرا دی گئی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اب آپ بات کر رہی تھی کراچی کی، یہ ہمارے نظام کا ایک المیہ بن گیا ہے. یہ سوات سے لے کر کراچی تک یہی پیٹرن ہے، پہلے حادثات اور اس کے بعد اقدامات، پہلے حادثات اس کے بعد اقدامات. اور ہم ریسکیو کسے کہتے ہیں؟ ہم لاش نکالنے کو ریسکیو کہتے ہیں، ہم ملبہ ہٹانے کو ریسکیو کہتے ہیں. ہمارے لیے یہی محض اب ریسکیو آپریشن رہ گیا جس کو ہم 50 گھنٹے بعد مکمل کر کے کہتے ہیں کہ سکسیسفل ریسکیو آپریشن ہم نے کر لیا. ریسکیو کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو بر وقت لوگوں کی جان بچا لینا، ان کو بر وقت ایویکویٹ کروا لینا اور وہاں خطرے سے لوگوں کو باہر نکال لینا. لیکن ہمارے یہاں ریسکیو کا مطلب ہے کہ ملبے سے لاشیں نکالنا، کوئی ڈوب گیا ہو سمندر سے تو اس کی لاش نکالنا. ہمارے یہاں ریسکیو کا مطلب یہ ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس کہتے ہیں نا پریکاشنری میجرز تو ہم لیتے نہیں، اور بڑے بڑے ادارے موجود ہیں جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ ریگولرلی سالانہ انسپیکشن کریں، خاص طور پہ ان بلڈنگز کا. اینڈ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے ہم ذکر کر رہے تھے انہی ایریاز کا، قائد آباد، کرنگی، لیاری، یہاں پر متعدد مرتبہ بہت لو انٹینسٹی کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے. تو ظاہر سی بات ہے زمین کی جو عمارتیں اس زمین پر ہیں ان کو نقصان بھی پہنچا ہوگا. کس کی ذمہ داری ہے ان عمارتوں کی انسپیکشن کرنا؟ 50 سال پرانی عمارتیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ کراچی میں کچھ قواعد و ضوابط ہیں کہ آپ کتنی منزلہ عمارت 80 گز پہ 120 گز پہ بنا سکتے ہیں. ان کو اجازت کیسے ملتی ہے؟ 9 منزلہ، 6 منزلہ. کہاں پر تھی ایس بی سی اے؟ سوئی ہوئی تھی. ایس بی سی اے کے ڈی جی کہاں پر تھے؟ کافی سارے سوال اٹھتے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ عمارت گرنے کی وجوہات معلوم کریں، غفلت برتنے والوں کو سزا دی جائے. اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ شہر میں 480 سے زائد عمارتیں خطرناک قرار دی جا چکی ہیں. مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں. ثانیہ تھا ہوئی ہے، اس میں ڈیٹیل میٹنگ میں لوں گا. بلڈنگ کے گرنے کی وجوہات بھی پتہ کرنے کے لیے پیچھے جائیں گے، کس نے اس کی اجازت دی تھی. جو لوگ بھی اس کے ملوث قرار ان کو سزا بھی دی جائے گی. 480 سے اوپر ڈینجرس بلڈنگز قرار دی گئی ہیں. بلڈنگز کوئی خریدے انشور کر لے، پراپر اپروول کنٹرول اتھارٹی کے ہوں. غربت ہے، سستا وہ شاید بیچ دیتے ہو. جب ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ موو کریں یہ ڈینجرس ہے تو حکومت سے ہر قسم کی تحفظ مانگتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں 400 سے زائد عمارتیں ہیں جو کہ خطرناک قرار دی گئی ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ خود بتا رہے ہیں، تو سوچیں پھر ڈیٹا مزید ہمیں کیا بتا رہا ہوگا. اچھا ذرا سا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب اس ساری صورتحال میں آگرہ تاج کالونی میں بھی 7 منزلہ عمارت جو کہ مخدوش ہے اس کو خالی کرایا گیا ہے. اور بلڈر سے معاوضہ دلانے کے سرکاری وعدے پر مکینوں کو قریبی سرکاری اسکول منتقل کیا گیا ہے. یعنی کہ اب ان کو جو ایک سبسٹیٹیوٹ دیا گیا ہے وہ اسکول دیا گیا ہے الٹرنیٹ، اور عمارت سیل کر دی گئی ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مخدوش عمارت کے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے. واٹ اباؤٹ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اٹ سیلف؟ سوال یہاں پر اسی والے سے بات کر لیتے ہیں. نمائندہ افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل، اب تک کیا صورتحال ہے؟ ریسکیو کی تمام تر کارروائی مکمل کر لی گئی ہے، اپڈیٹ کیجیے گا ذرا. جی بالکل سائم، دیکھا جائے اور صدف ریسکیو آپریشن تو مکمل ہو گیا. اس میں 27 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. اس آپریشن کے دوران جو ہے ریسکیو ٹیموں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو مشکلات کا سامنا اس صورت ہوا جب یہ واقعہ پیش آیا تو یقیناً طور پر موبائل سروس کی جو پوری مکمل طور پر معطل تھی. ریسکیو ٹیموں کو سے رابطہ کرنا انتہائی دشوار تھا. تاہم جب ریسکیو ٹیموں سے رابطہ ہوا، جب یہاں ریسکیو ٹیمیں پہنچی تو یہاں ایسا لگتا تھا جیسے پورا لیاری منڈلا آیا ہو. وہ اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو آپریشن میں کام تو کر رہے تھے، لیکن تمام تر لوگ ملبے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. جو لوگ پھنسے ہوئے بھی تھے
وہ مزید ملبے پہ جب درجنوں اور بڑی تعداد میں لوگ اوپر چڑھے تو وہ اور دھستے چلے گئے. اس طرح پھر ریسکیو ٹیموں نے پورا جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا پولیس اور رینجرز کی مدد سے. یہ کمپاؤنڈ ہے. دیکھا جائے تو میں آپ کو تمام تر صورتحال سے واضح طور پہ کر دوں کہ یہ لہاری کا علاقہ ہے. بادی فدا حسین شیخا روڈ کے اوپر ہے ایک کمپاؤنڈ. اس پورے کمپاؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پلاٹ ہے. اس پلاٹ کے ساتھ 400 گز پر 5 منزلہ قائم تھی. اس کے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 5 منزلہ عمارت اور ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے. اس کو مخدوش قرار دیا گیا. دوسری تو اس سے بھی زیادہ اونچی عمارت ہے. اس کے ساتھ ایک اور صدف عمارت ہے, اس کو بھی مخدوش قرار دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ 2 اور عمارتیں ہیں جن کا باقاعدہ ایس بی سی کی ڈینجرس ٹیم آج آئے گی اور معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ یہ کتنی حد تک متاثر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو میرے اس ہاتھ پہ بھی کیمرامین دکھا سکتا ہے کہ یہ تمام تر ملبہ یہاں رکھا گیا ہے. اگر یہ مزید تنگ گلیاں ہوتی ہیں, جس طرح باہر تنگ گلیاں ہیں, ہیوی مشینری کو آنے میں شدید دشواری ہوئی. جس طرح سے اس ٹیکنیکل کام کے لیے ملبہ اٹھانے کے حوالے سے جو خدمات حاصل کرنی تھی مشینری کی وہ نہ ہو سکی. اس لیے 50 گھنٹے سے زائد وقت لگا ریسکیو ٹیموں کو, کیونکہ بھاری بیم تھے, اس کے ساتھ ساتھ پلر تھے, ان کو اٹھانے میں جو ہے بڑی پریشانی ہوئی. ان کو باقاعدہ طور پر پہلے افرادی قوت کی مدد سے کاٹا گیا. ایک چیز بتائیے, لگتا چلا گیا. یہ عمارت تو کافی سال پہلے کی بنی ہوئی ہے, لیکن کراچی میں یہ کلچر اب بن گیا ہے کہ بہت ہی, چاہے وہ 80 گز کا پلاٹ ہو, 120 گز کا ہو, اس سے زیادہ کا ہو, 5 منزلہ 6 منزلہ عمارت اس پہ بن جاتی ہے. ایک فلور کی بھی ہم بات کریں نا, ایک اسٹوری اگر بنتی ہے تو چلیں میکسیمم 2 مہینے اسے لگ گئے. 2 مہینے میں آپ اگر کاؤنٹ کریں کہ 6 منزلہ عمارت بنائی گئی ہے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. 1 سال تو لگتا ہی ہے اس میں. تو 1 سال میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو آ کے دیکھے کہ یہ عمارت غیر قانونی طور پہ ایک دوسری چھت پہ دوسری چھت کیسے ڈل رہی ہے. کون دیکھتا ہے اس کو؟ کون سا ادارہ ہے جو اسے دیکھتا ہے؟ صدف, اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو پہلے ماضی میں بلڈر کام کیا کرتے تھے اور یہ پروجیکٹ بننے میں تقریباً سال سے 1.5 سال لگا کرتا تھا. لیکن جب سے برساتی بلڈروں نے کراچی شہر میں جنم لیا ہے تو اس کے بعد سے آپ تو 1.5 سے 2 مہینے کی بہت زیادہ بات کر رہی ہیں. 1 مہینے کے اندر برساتی بلڈر, یہ برساتی بلڈر ایک مہینے کے اندر عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑی دیکھا جائے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مطلب ہوتا ہے جو انسپیکٹر گھومتا ہے نا اس ایریا میں, وہ باقاعدہ طور پر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہاں اس وقت پلاٹ پہ کھڈا ہوا ہے اور کھڈے میں کہاں اس وقت چھت ڈلنا شروع ہوئی ہے. وہ پوری ٹیم ورک ہے. یہ یعنی افضل آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایریا کا سندھ بلڈنگ اتھارٹی کا ایک آفیسر ہوتا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے, جس کی جاب ہوتی ہے کہ وہ انسپیکشن کرے. بالکل انسپیکٹر ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. صدف, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ باقاعدہ اس ایریا کا, اس بلڈنگ کے گرنے کا کون ذمہ دار قرار دیا گیا ہے؟ کون سا آفیسر ذمہ دار قرار دیا گیا ہے؟ صدف, ابھی تک تو کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 50 سال پرانی عمارت ہے اور اس میں آپ کو سب سے مین چیز بتا دوں کہ اس کو مخدوش قرار دیا گیا تھا. جس وقت اس کو 2022 میں مخدوش قرار دیا گیا تھا, ایس بی سی اے کی رپورٹ کے مطابق یہ 3 منزلہ عمارت تھی. اس 3 منزلہ عمارت کو کیسے 5ویں منزل تک پہنچایا گیا, اوپر مزید پینٹ ہاؤس کیسے بنایا گیا, اس وقت کے ایریا انسپیکٹر ہو یا پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر ہو یا پھر ساؤتھ کا ڈائریکٹر ہو, وہ یقیناً طور پر ملوث ہوں گے. جب اس کو 2022 میں ڈکلیئر قرار دیا گیا تھا تو مزید جو دیگر ادارے کے جو ذمہ داران تھے, جس میں ضلع انتظامیہ بھی شامل تھی اس آپریشن میں, باقاعدہ طور پر جب شہر میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھی تو باقاعدہ طور پر ضلع انتظامیہ کو بھی ذمہ داریاں دی گئیں کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کو روکیں. تو اس 5ویں فلور تک یہ عمارت کیسے پہنچی, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ڈی جی ایس بی سی کو چاہیے کہ 2022 تو بلڈر کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی ہے. ہم تو بات یہاں پہ ان کے آفیسر کی کر رہے ہیں, وہ تو وہی ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں بلڈر کے خلاف. تو یہاں تو بس سلسلہ اپنے طور پہ ہی چل رہا ہے, جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے.
جی بالکل صدف، دیکھا جائے تو ابتدائی طور پر ایس بی سی اے نے FIR اس لیے درج کرائی کہ اس کی ذمہ داری بلڈر پر ڈالی. اب جب تحقیقات ہوگی، کمیٹی بنے گی وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے اور صوبائی وزیر بلدیات اس کی مانیٹرنگ کریں گے کمیٹی کی. کمیٹی کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس میں بلڈر کتنا قصوروار ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول کے 2022 اور 2023 میں جو تعینات ضلع ساؤتھ میں جو افسران تھے وہ کتنے ملوث ہیں. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون اس میں ملوث تھا اور کس کو سزا ملی. دیکھا جائے تو بہرحال یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے لیاری کے اندر، یہ چھٹا واقعہ پیش آیا ہے 5 سال کے دوران. یہاں اب 27 لوگ جام بحق ہوئے. اس سے پہلے 25 لوگ جام بحق ہوئے تھے. اس پہ بھی کمیٹی بنائی گئی تھی لیکن وہ کمیٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. لیکن اس بار شاید کوئی امید ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بہت زیادہ برہم نظر آتے ہیں. وزیر اعلیٰ تو برہم نظر آتے ہیں افضل، لیکن بات پھر وہی ہے کہ سانحہ کے بعد اقدامات اور خالی بیان بازی سے کام نہیں چلتا. اور کراچی کے کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے ناظم آباد 1 نمبر 2 نمبر، آگرہ تاج، لیاقت آباد، بہار کالونی، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ڈرامائی انداز میں راتوں رات 2-3 سالوں میں نقشے بدل گئے، یہ علاقے بدل گئے، یہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کر دی گئیں. یہ جو تمام تر بلڈنگز بن رہی ہیں اور غیر قانونی طریقے سے بنی جا رہی ہیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ذمہ داروں کو ٹہرے میں لایا جائے گا، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ کوئی تحقیق ہوگی ان کے بارے میں بھی؟ دیکھیں سائم، ابھی حالی دنوں میں دیکھا جائے تو کچھ عرصے قبل ایس بی سی اے نے ایک مشترکہ طور پر صوبائی وزیر بلدیات کے ساتھ ایک ٹیم بنائی جس میں ڈپٹی کمشنر ضلع سینٹرل بھی تھے. ایک حکمت عملی بنائی کہ غیر قانونی تعمیرات کو کس طرح روکا جائے. اس حوالے سے انہوں نے ایک بڑی حکمت عملی کے تحت ضلع سینٹرل میں ایک بڑی کارروائی کی جس میں بلڈروں کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور جو ایکسٹرا فلور تھے جو کہ سیکنڈ سے اوپر ہوتے ہیں، 3rd فلور، 4th فلور، 5 فلور، ان کو باقاعدہ طور پر توڑا گیا اور بڑے پیمانے پر ٹاسک فورس نے اس آپریشن کو سر انجام دیا. اس طرح دیکھا جائے تو ایک جو ضلع وسطی میں جس تیزی سے غیر قانونی تعمیرات ہو رہی تھی وہ مکمل طور پر رک گئی. پریشر بہت آیا ڈی جی ایس بی سی اے کو، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو اور سینٹرل کو بہت زیادہ پریشر آیا. سیاسی پریشر بھی تھا، دیگر پریشر بھی تھا، لیکن انہوں نے وہ پریشر برداشت کیا اور غیر قانونی تعمیرات میں ملوث جو لوگ تھے ان کے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بھی درج ہوئے، ان کو گرفتار بھی کیا. اور جو ایس بی سی کے افسران جو ملوث تھے جن کے نام سر فہرست آئے تو ان کو معطل بھی کیا، ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئیں. لیکن اگر یہ کارروائی پورے ضلع میں ہو، پورے شہر میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے بھرپور قدم اٹھایا جا سکتا ہے. افضل اگر ایسے ہی ایکشن ہوتا اور ان پر عمل درآمد ہوتا پھر یہ حادثہ نہ ہوتا. مجھے یہ بتائیں، جو عمارتیں خالی کرائی گئی ہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ دیگر اور عمارتیں ہیں جو خستہ حال ہیں، مخدوش ہیں، وہاں کے رہائشی، وہاں کے مکین، انہیں کہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے؟ ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل صدف، آپ نے بالکل ایک اور نئی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا. یہ بھی ایک کہانی ہے. کہانی یہ ہے کہ 2024 میں اس 7 منزلہ عمارت جو آگرہ تاج کالونی گلی نمبر 26 میں تھی، یہ اس کو مخدوش قرار دیا تھا ایس بی سی کی ٹیم نے. تاہم اس بلڈر نے بھی ایک فنکاری کری، اس مخدوش عمارت کو رنگ روگن کر کے ایس بی سی کے افسران کے ساتھ مل کر جو ہے اس کو نئی قرار دینے کی کوشش کری، لیکن اس پہ دراڑیں پڑی ہوئی تھی. تو وہاں کے مکینوں نے یقیناً طور پولیس کو، دیگر لوگوں کو بتایا تو وہ چیز منظر عام پر آئی. تاہم دیکھا جائے تو اس عمارت کو توڑنے کے حوالے سے 3 بار ایس بی سی کی ڈیمولش ٹیم گئی تھی، لیکن وہ اس کو ادھورا جو کہتے ہیں کہ کاسمیٹک کرنا، اس کو مکمل نہیں توڑتے تھے. بلڈر سے پیسے لیتے تھے، کاسمیٹک کرتے تھے، 4-5 دیواریں توڑتے تھے اور پیسے لے کے چلے جایا کرتے تھے. اب باقاعدہ طور پر وہ جو 7 منزلہ عمارت ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے. اس کو خالی کرانے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے اہم کردار ادا کیا. ایس بی سی کی ڈینجرس ٹیم پہنچی، ڈی جی ایس بی سی بھی اس کی پوری نگرانی کرے تھے. کچھ چیزیں سامنے آئیں، لیکن اب یہ معاملہ طے ہوا کہ وہاں کے جو رہائش پذیر 11 فیملیز تھی، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو متبادل رہائش فراہم کی جائے. جس پر ڈپٹی کمشنر ساؤتھ نے بلڈر سے ان کا جو معاوضہ تھا، جو بتاتے ہیں کہ 3 کمروں کا پورشن 60 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا تھا، اس کے بدلے میں ان کو پیسے دیے
جائیں گے. بلڈر منصور کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا. یہ بات طے ہو گئی اور بلڈر سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ جو رہائش پذیر فیملی تھی ان کو فوری طور پر پیسے واپس دے. ان کی اگر رہائش کے حوالے سے دیکھا جائے تو کچھ قریبی ایک اسکول تھا, وہاں ان کو رہائش کرنے کے حوالے سے انتظامات کیے تھے, لیکن وہاں کی جو رہائش پذیر فیملی تھی وہ اپنے عزیز و اقارب کے گھر شفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, آپ سے ظاہر اس حوالے سے ڈیٹیل بھی جانتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ افضل, آپ ہمارے ساتھ